یہ دو بھائی تھے، ایک کا نام راشد ہے اور دوسرے کا نام واجد ہے۔ انہوں نے اپنی جیب میں سے 5,000 روپے نکال کے اسے دیا کہ بھائی آپ ہمیں باقی پیسے دے دیں۔ تو اس ایک لڑکے نے پیچھے سے آ کے پھر ایک بھائی کے سر پہ اتنا شدید ضرب لگائی کہ وہ بھی وہاں پہ ادموا ہو گیا۔ دونوں بھائی تھے، یہ اس علاقے کے رہنے والے نہیں تھے، ان کا علاقہ آگے جا کے تھا۔ بات وہی ہے کہ ساڈا علاقہ تے ساڈی بدماشی۔ شراز بھائی دیکھیں، دونوں ینگ تھے، ایک 21 سال کا تھا، ایک 17 سال کا تھا، ابھی تو ان کی جوانی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان اور میں ہوں شیخ شراز۔ 2-3 روز سے ایک واقعہ چل رہا ہے جس میں بڑا دل خراش سا واقعہ ہے کہ دو بھائی ایک پھل لینے کے لیے 1 درجن کیلے لینے کے لیے رکے ہیں اور پھل فروش سے وہ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اس بات کے اوپر بات کیا کی جائے، لیکن ہم اپنے مبشر بھائی کے ساتھ آج اس پہ ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم مبشر بھائی۔ وعلیکم السلام شراز بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ مبشر بھائی، یہ کیا واقعہ تھا کہ وہ 1 درجن کیلے لینے پہ اس دونوں بھائیوں کو اتنی بے دردی سے مار دیا گیا؟ شراز بھائی، یہ واقعہ ہے رائے کا۔ جی بالکل۔ یہ دو بھائی تھے، ایک کا نام راشد ہے اور دوسرے کا نام واجد ہے۔ یہ دونوں بھائی دودھ بیچنے کا کام کرتے ہیں، اپنے گھر کے کفیل تھے۔ یہ جب اپنے کام سے فارغ ہو کے واپس اپنے گھر جا رہے ہیں تو راستے میں یہ ایک جگہ پہ رکتے ہیں، ایک ریڑھی لگی تھی کیلے بیچنے والے کی، اس سے انہوں نے 1 درجن کیلے لیے ہیں۔ اس نے پیسے بتائے ہیں کہ 130 روپے درجن ہے۔ انہوں نے اپنی جیب میں سے 5,000 روپے نکال کے اسے دیا کہ بھائی آپ ہمیں باقی پیسے دے دیں۔ تو وہ جو کیلے بیچنے والے تھا اس نے کہا جی میرے پاس تو چینج نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی سے چینج لے آؤ۔ تو اس نے آگے سے مبینہ طور پہ کہا کہ میں آپ کے باپ کا ملازم تو نہیں، 1 درجن کیلوں کے لیے میں 5,000 روپے کا چینج لینے کبھی کسی کے پاس جاؤں کبھی کسی کے پاس۔ تو ان دونوں بھائیوں نے اس سے کہا کہ آپ ایسا کریں، ہمارے پاس 100 روپیہ ہے، آپ ہمیں 100 روپے کے کیلے دے دیں، جو اوپر والا 30 بنتے ہیں اس کے کیلے نکال لیں۔ اب یہ بات چلتی 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 اس سٹیج پہ پہنچی کہ ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی۔ تلخ کلامی کے بعد مار پیٹ ہوئی۔ جب مار پیٹ ہوتی ہے تو یہ جو پھل فروش تھا اس نے اپنے موبائل سے سامنے گراؤنڈ میں اس کا بھائی اور اس کے دوست میچ کھیل رہے تھے، ان کو فون کیا، فون کر کے اس نے ان کو بلایا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ان دونوں بھائیوں کو انہوں نے زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ اتنا کہ زد و کوب کیا کہ سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز بھی وائرل ہیں کہ ایک بھائی جو ہے وہ تقریباً موقع پہ ہی ادموا ہو چکا تھا، اور جو دوسرا بھائی ہے وہ اپنے بھائی کے چہرے کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ مجھے کوئی پانی لا دیں، لیکن وہاں پہ کوئی اسے پانی دینے والا نہیں تھا۔ سینکڑوں لوگ پاس کھڑے ہو کے صرف اپنے موبائل سے ویڈیو بنا رہے تھے، اور جب ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا تو اس ایک لڑکے نے پیچھے سے آ کے پھر ایک بھائی کے سر پہ اتنا شدید ضرب لگائی کہ وہ بھی وہاں پہ ادموا ہو گیا۔ اب یہ جو بھائی تھا 21 سالہ واجد، یہ تو وہاں پہ ادموا ہو کے پڑا رہا۔ دوسرا بھائی جو راشد تھا 17 سالہ، اس کے سر پہ جب بیٹ مارا ہے وہ بھی وہاں پہ تقریباً انکانشیس ہو گیا۔ ایک بھائی کی تو تقریباً ہاسپٹل لے جاتے ہوئے راستے میں ہی ڈیتھ ہو گئی، اور دوسرا بھائی بھی ICU میں شفٹ کیا گیا، لیکن وہ بھی جان پر نہ ہو سکا۔ بھائی یہ لوگوں کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ مطلب 30 روپے کے پیچھے 2 بھائی مار دیے ہیں، اور وہ ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، یا ہم آئندہ کوئی عام آدمی ہے، ہم جیسے کوئی بھی جا کے پھل والے کے ساتھ ڈرتے ہمارے بات بھی نہیں کر سکتے، ریٹ بھی نہیں کروا سکتے؟ شراز بھائی، آپ نا کبھی پریکٹیکل کر کے دیکھیے گا کہ آپ کسی بھی GT روڈ پہ جائیں، جب آپ کسی گاؤں کے باہر سے گزر رہے ہوتے ہیں نا اپنی گاڑی میں، تو آپ ذرا پریکٹیکل کیجئے گا دوبارہ کبھی کہ اگر آپ کے آگے کوئی موٹر سائیکل والا یا گدھے گاڑی والا یا کوئی بھی جا رہا ہے تو وہ آپ کو راستہ نہیں دیتا۔ جی بالکل ایسے
وہ راستہ آپ کو اس لیے نہیں دیتا کہ یہ ساڈا پنڈ ہے تو اتنے ساری مرضی نال ہی ساری مرضی چلے گی. یہ جو برداشت کا مادہ اور انسانیت جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں بالکل ناپید ہو چکی ہے. آپ دیکھیں کتنی زیادتی والی بات ہے کہ وہ ایک بھائی لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ کوئی مجھے پانی لا دو, وہ پانی دینے کے بجائے وہاں کھڑے ہو کے ہنس رہے ہیں, اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. اب یعنی کہ انسانیت ان کے نزدیک سے بھی گزری نہیں لگتی. نہیں مجھے بھائی ایک سوال یہاں پہ اور ہوتا ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے, لوگ اس کی کیئر کرنے کی بجائے وہاں پہ ویڈیو بنانے کے لیے لگ جاتے ہیں اور کیئر کوئی بھی نہیں کرتا. شراز بھائی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ یہ جی ٹی روڈ والا کبھی ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا. اگر آگے کوئی موٹر سائیکل والا نا تو آپ نے اسے بچانا ہے, اس نے نہیں بچنا. اسی طرح ہوا یہ ہے کہ یہ جو دونوں بھائی تھے یہ اس علاقے کے رہنے والے نہیں تھے, ان کا علاقہ آگے جا کے تھا. تو ان لوگوں نے اس لیے ان کو مارا کہ اس نے ہمارے علاقے میں انہوں نے بدماشی کی ہے. یہ جو کنسیپٹ بن چکا ہے, جو پرسیپشن ہماری بن چکی ہے ایک دوسرے کے خلاف کہ ہم ساڈا علاقہ جی اتنے اسی بدماش ہاں, اتنے کوئی کھنگ نہیں سکتا. اب انسانیت دیکھیں, جب کوئی دو بندے جھگڑ رہے ہوتے ہیں, اگر کچھ لوگ پاس ہوتے ہیں, کچھ بزرگ بھی ہوتے ہیں, تو وہ ان کا جھگڑا ختم کراتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والی انسانیت والی چیزیں بالکل ناپید ہو گئی ہیں. بالکل لوگوں کو شرم نہیں آئی کہ ایک اب آپ اس ویڈیو میں اگر دیکھیں گے نا تو وہ جس نے آخر میں اس بھائی کے سر پہ بیٹ مارا ہے, جو اس کے بیٹ بجنے کی وجہ سے وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا, وہ اکیلا نہیں آیا, وہ بہت سارے لوگوں میں سے گزر کے آ رہا ہے. اور کسی بندے نے اسے روکنے کی زحمت نہیں کی کہ بھئی یہ تو پہلے ہی مڑے ہوئے ہیں, ان کو کیوں مار رہے ہو. اور برداشت بالکل ختم ہے, صبر بالکل نہیں ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس نے کہا کہ تم ہمیں 100 کے کیلے دے دو, 30 کے نکال لو. تو بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے 30 روپے کی کون سی بات ہے, آپ جب واپس کبھی ادھر سے گزرے مجھے 30 روپے دے دیجیے گا. ایک اچھے سیلز مین کی نشانی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ساڈا علاقہ تے ساڈی بدماشی. اب ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا, ماں باپ وہ والی پین نہیں لیتے جو ہمارے بچپن میں جو ماں باپ تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ بڑے کی عزت کیا ہے, چھوٹے کی عزت کیا ہے. آپ نے کسی کو اوئے کر کے نہیں بلانا, کسی کو تو کر کے نہیں بلانا, آپ نے جی کر کے بلانا ہے. اور آج بھی جن ماں باپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے وہ ان کے اخلاقیات اچھے ہیں. یہاں پہ تو اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے. بالکل صحیح. خوش بھائی آگے ایسے واقعات نہ ہوں ہمارے معاشرے میں, جی اس کے لیے کیا ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ واقعات دوبارہ ایسے نہ پیش آ سکیں. کسی کی ماں باپ بیچارے ایک جوان بچے تھے وہ, اور وہ اس کے اوپر اب وہ کیا کر سکتے ہیں. شراز بھائی دیکھیں دونوں ینگ تھے, ایک 21 سال کا تھا, ایک 17 سال کا تھا. ابھی تو ان کی جوانی تھی اور کس بے دردی سے ان کو مار ہی دیا گیا کہ انہوں نے اس پھل والے سے کیوں جھگڑا کیا, کیوں انہوں نے پیسے ٹوٹے ہوئے پاس نہیں رکھے, کیوں 5000 کا نوٹ نکالا. اب تو یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ایف آئی آر بھی رجسٹر ہو چکی ہے اور تقریباً میرا خیال ہے سارے لوگ جو ہیں نا وہ اریسٹ بھی ہو چکے ہیں. اور میں آپ نے جو سوال کیا ہے نا اس کا حل کیا ہے, اس کا بیسک حل تو یہ ہے کہ جو بیسک سطح نرسری کی جو سطح ہے, جیسے ہم نرسری کہتے ہیں جی یہ پودوں کی نرسری ہے, یہاں پہلے پودے چھوٹے ہوں گے پھر ان کو یہاں سے شفٹ کر کے کسی اور جگہ پہ لگایا جائے گا. بیسک تو جو نرسری ہے نا وہ ہے ماں باپ, وہ آپ کے گھر کا ایٹماسفیئر ہے, وہ آپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے. اخلاقیات ہمارے اسلام میں اخلاقیات کو اگر آپ کی عبادتوں کو 10 نمبر ہے نا تو اخلاقیات کو 90 نمبر ہے. اگر آپ میں اخلاقیات نہیں ہے آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں اس کا ثواب اللہ پاک کے پاس نہیں ہے. وہ جو گنا چنا جو خدا کی مرضی ہے وہی ہوگا. لیکن جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے رسول پاک نے بھی اس جگہ پہ اسلام کی نرسری سے ایک تناور درخت بنایا اسلام کو کہ جہاں پہ ان پہ کیچڑ پھینکا جاتا تھا, جہاں پہ لوگ یعنی کہ ان کی یہ حالت ہو جاتی تھی کہ پاؤں
جو خون آلود ہو جاتے تھے، لیکن وہ صبر کرتے تھے، تحمل کرتے تھے، بردباری کا مظاہرہ کرتے تھے. تو ہم لوگ مسلمان ہیں، یہ تو کوئی غیر مسلم بھی ہو وہ بھی اس سٹیج تک نہیں جاتے. یہ تو اس طرح ہے جیسے کوئی دشمن ملک کے لوگ آ گئے ہیں اور انہوں نے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے تو سارا علاقہ اکٹھا ہو کے نا ان کو زد و کوب کر رہا ہے کہ ان کو جان سے ہی مار دیں، کہ جیسے وہ وہاں پہ قبضہ کرنے آ گئے ہیں. تو اس کا میرے نزدیک تو یہ حل ہے کہ جو بھی ادارے ہیں جو قانون کی بالادستی قائم کرتے ہیں وہ ان ملزموں کے ساتھ بالکل وہیں پہ لے جا کے اسی چوک میں لے جا کے ان کو سزا دیں جس طرح ان 2 بھائیوں کو مارا گیا، اور ایسی سزا دیں کہ تاکہ آئندہ کے بعد کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے. لوگوں کو ایجوکیٹ بھی ساتھ کیا جائے کہ صبر کیا ہے، تحمل کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے. جب تک یہ صبر، تحمل اور اخلاقیات کا درس نہیں دیا جائے گا تب تک یہاں پہ معاشرہ جو ہے نا اس سے مزید خرابی کی طرف جائے گا. تو میرا تو یہی ہے کہ ان کو ایک تو بڑی سخت سزا دینی چاہیے تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھولیں کہ یہ انسانی جان قیمتی ہے. آگے سے کوئی ایسی اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی بھی تھی تو پولیس ہے، ادارے ہیں، اب کال کر کے بلائیں، انہیں بتائیں کہ جی انہوں نے جی ہمارے 1 درجن کیلے چوری کر لیے تھے، ان کو پولیس کے حوالے کریں. اب بھی تو دیکھیں نا، پولیس آئے گی، انویسٹیگیٹ کرے گی، یہ جنہوں نے مارا ان کو سزائے موت بھی تو ہوگی نا، ان کے بھی تو گھر اجڑیں گے. بالکل ایسے. اب یہ تحمل کا مظاہرہ کرتے، یہ تھوڑا سا معاملے کو دیکھتے، کوئی بیچ میں جو بڑے کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے تھے وہ بیچ میں آتے، وہ باتوں کو سنتے. یہاں پہ تو مسئلہ بنا لیا جاتا ہے جی غیرت کا، ساڈی غیرت نہیں گوارا کرتی جی ساڈے علاقے آ کے سانوں یہ کیتا. تو اس کا حل تو یہی ہے کہ اخلاقیات سکھائی جائیں اور سخت سے سخت سزا دی جائے. ناظرین، آپ نے مبشر بھائی کی باتیں سنی. ہمارے صبر اور اخلاقیات سب سے پہلے ہیں. نماز، روزہ سب سے پہلے اخلاقیات ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ کیسا بہیو کرتے ہیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہماری اپیل ہے کہ اس طرح کے جرائم کرنے والے لوگوں سے سنگین قسم کا ان کو سزا دی جائے. اگر آپ ہماری باتوں سے متفق ہیں تو اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ باکس میں کریں.